صل على محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بدعۃ منی من اذاها فقد اذانی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کی جائے، سب سے پہلے کچھ معلومات شہزادی کونین کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ شہزادی کونین کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے مشہور القاب زہرا، بطول، صدیقہ وغیرہ۔ کنیت ام الائمہ اور ام ابیہا بھی کہا جاتا تھا۔ شہزادی کونین کے والد کے سرکار ختمی مرتبت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ شہزادی کی والدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت کو ہوئی، اور اسی طریقے سے شہادت کے حوالے سے مختلف روایت ملتی ہے۔ 13 جمادی الاول، 14 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری شہادت کی روایتیں ہیں۔ اگر ٹوٹل سن کاؤنٹ کیا جائے تو سن 5 بعثت میں یعنی بعثت کے 5ویں سال شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، اور شہزادی کی ولادت کے 8 سال بعد اللہ کے رسول مکے سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، اور پھر ہمیں 10 سال کا عرصہ نظر آتا ہے کہ شہزادی کونین مدینے میں رہی۔ سن 11 ہجری میں شہزادی کونین کی شہادت واقع ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کل جو شہزادی کونین کا سن مبارک ہمیں نظر آتا ہے یہ فقط 18 برس۔ آپ کے شوہر مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی اولاد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، اور آپ کے وہ فرزند کے جو امت کے مظالم کا نشانہ بن کر شکم مادر میں شہید ہو گئے، وہ جناب محسن تھے۔ شہزادی کونین کے لیے ایک مکان مخصوص کیا گیا کہ جس مکان میں جا کر شہزادی کونین گریہ کیا کرتی تھی۔ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر بیت الحزن شہزادی کونین کے لیے تعمیر کیا گیا۔ شہزادی کونین کی ولادت مکے کی سرزمین میں ہوئی اور شہادت مدینے میں واقع ہوئی۔ قبر کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ مختصر تعارف تھا شہزادی کونین کا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے شہزادی کونین کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا، اور اتنے حجابات میں شہزادی کونین کو رکھا گیا کہ انسان ذرا اگر تصور کرے
تو خود بخود شہزادی کونین کی عظمت انسان کے لیے اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اہل بیت کے جب انوار کی بات کی جاتی تو یہ انوار اللہ نے اس وقت خلق کیے کہ جب خود زمانہ بھی موجود نہیں تھا۔ یعنی تمام مخلوقات سے پہلے اللہ نے ان انوار کو خلق کیا۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اور اس اعتبار سے کئی روایتیں ہمیں نظر آتی کہ جہاں پنجتن کی ائمہ طاہرین کے انوار کی خلقت کے بارے میں بتایا گیا ہو، یعنی یہ انوار پہلے خلق کر دیے گئے تھے، لیکن جب جناب آدم کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ انوار جناب آدم کے ساتھ آئے۔ یعنی یہ انوار ہمیں صلب در صلب سفر کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن یہاں بھی ہمیں شہزادی کونین کا ایک امتیاز نظر آ رہا، خاص امتیاز، کہ جس سے انسان شہزادی کونین کی عظمت کو پہچان سکتا ہے۔ وہ کیا امتیاز ہے؟ جب معصومین کی بات کی جاتی ہے، جب ائمہ طاہرین کی گواہی انسان دیتا ہے، زیارت وارثہ کے جملے لے لیجئے، وہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ اشہد ان کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یعنی انسان اس بات کی گواہی دے رہا کہ پاک و پاکیزہ صلبوں میں، طیب و طاہر ارحام میں یہ انوار سفر کرتے ہوئے آئے۔ اس بات کی انسان نے گواہی دی زیارت وارثہ میں۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے گواہی نہیں دے رہے، بلکہ چھٹے امام نے ہمیں یہ انداز تعلیم کیا۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے جناب سیدہ کی، تو پروردگار نے نور سیدہ کو اتنے حجابات میں رکھا کہ جب یہ انوار آدم کے صلب میں ڈالے گئے، یہ سلسلہ جناب سیدہ کے ساتھ نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہمیں روایتیں نظر آتی ہے کہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ شب معراج اللہ کے رسول کو سیب کی صورت میں جناب سیدہ عطا کی گئی، کہیں ملتا ہے کہ کسی موقع پر کھجور کی صورت میں دی گئی، یعنی مختلف روایتیں، لیکن نتیجہ ہمیں یہی نظر آتا کہ جناب سیدہ کو جنت کے پھل کی صورت میں دیا گیا۔ یعنی نور سیدہ کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا اس وقت کے لیے کہ جب اس نور کو زمین پر اترنا تھا۔ یعنی یہ اہتمام کیا گیا نور فاطمہ کی حفاظت کے لیے۔ یہ حجاب جناب سیدہ کا ہمیں نظر آ رہا۔ اب انسان ذرا دیکھے یہ عظمت سیدہ کہ اتنے حجابات میں اللہ نے انہیں چھپا کر رکھا۔ اب جو پھل کی صورت میں جناب سیدہ عطا ہوئی تھی، روایت میں ملتا ہے کہ ایک زوجہ رسول نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ تو معلوم کہ آپ فاطمہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت میں، اسی احترام میں جب فاطمہ آتی ہیں تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے مقام پر بٹھاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ زہرا کا استشمام بھی کرتے ہیں، زہرا کو سونگتے بھی ہیں، آخر اس کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ جناب سیدہ کا مقام نظر آ رہا۔ بہرحال یہ نور جب شکم جناب خدیجہ میں تھا، روایت کے جملے ہیں کہ جب مکے والوں نے رسول خدا سے قطع تعلق کیا، جناب خدیجہ سے قطع تعلق کیا، ان کے دل کو توڑا، تو اس وقت یہ نور سیدہ تھا کہ جو اس مشکل وقت میں جناب خدیجہ کی دلجوئی کیا کرتا تھا۔ ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اللہ کے رسول
یہ سوال کرتے ہیں کہ خدیجہ یہ تنہائی میں کوئی موجود نہیں تھا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو جناب خدیجہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی کہ وہ مولود کہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے، میری دلجوئی کیا کرتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ شہزادی کونین اس دنیا میں تشریف لا رہی۔ اگر ایک کلی اعتبار سے دیکھا جائے یہ وہ وقت ہوا کرتا ہے کہ جو خواتین پر بڑا مشکل وقت ہے، اور اس موقع پر انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی، لیکن جتنے مکے کے کفار تھے، مکے کے لوگ تھے، انہوں نے تو جناب خدیجہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ جناب خدیجہ کو منع کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے محمد کا ساتھ دیا ہے۔ کہا کہ چونکہ تم نے محمد کا ساتھ دیا لہٰذا اس موقع پر ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ جب یہ درد بڑھ گیا تو 4 خواتین جناب خدیجہ کی خدمت میں پہنچی، ایسی خواتین کہ حسن و جمال میں جن کی مثال نہیں ملتی۔ جناب خدیجہ ابھی سوچ ہی رہی تھی ان خواتین کے بارے میں کہ ان میں سے خاتون آگے بڑھ کے جناب خدیجہ سے فرماتی ہیں کہ خدیجہ فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں حوا ہوں، زوجہ آدم، میرے ساتھ تمہاری خدمت کے لیے آسیہ بنت مزاحم موجود ہے، زوجہ فرعون، کلثوم خواہر موسیٰ جناب موسیٰ کی بہن موجود ہے، اور جناب مریم بنت عمران مادر عیسیٰ بھی موجود۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ تشریف لائی، انگشت شہادت کو بلند کیا، سر کو پیشانی میں رکھا، پھر اس انداز میں گواہی دیتی ہوئی نظر آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ وسید الانبیاء، کہ بتحقیق میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں، وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر علی اوصیاء کا سردار ہے، وَوَلَدِي سَادَةُ الْأَسْبَاط، اور میرے بیٹے اسباط کے سردار ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائیں ایسا نور پھیلا کہ فقط مکے کو اپنے حصار میں نہیں لیا، بلکہ وہ نور پھیلتا رہا شرق اور غرب میں، اور فقط شرق اور غرب تک بھی محدود نہیں رہا بلکہ وہ نور آسمان میں پہنچا اور اس انداز میں جگمگایا کہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسا نور نہ دیکھا تھا۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ پہلے بھی جب فرشتوں کے لیے تاریکی کو دور کیا گیا تھا تو جناب سیدہ کے نور کے ذریعے سے، یعنی اس طویل روایت میں یہ جملہ موجود کہ جہاں جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے گا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں۔ پھر جب بات کی جاتی ہے شہزادی کے نام پر تو یہ ایک اہتمام ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو ہمیں روایتوں میں اہل بیت کے خانوادے میں اسماء کی ناموں کی کافی اہمیت نظر آتی ہے، اور ساتھ میں یہی اسی اہمیت کے بارے میں ہمیں بھی کہا گیا کہ جب والدین کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے حقوق بیان کیے جاتے، تو وہاں اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کیا جاتا کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے۔ اب یہاں پر اچھے سے مراد یہ نہیں ہوا کرتا کہ یونیک سا نام رکھ دیا جائے، ایسا نام رکھ دیا جائے کہ جس کا کوئی معنی نہ نکلتا ہو یا معنی ایسا نکلتا ہو کہ جو قابل ستائش نہ ہو، بلکہ روایتوں میں اگر انسان دیکھے تو یہ باقاعدہ بیان دیا جاتا ہے کہ ایسے اسماء رکھو کہ جو ہم اہل بیت کے پسندیدہ ہو، اور اس قدر تاکید کی جاتی ہے، یعنی کچھ نام ایسے کہ جن کا وہ احترام نظر آتا ہے، وہ تاثیر نظر آتی،
کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اس کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. چھٹے امام نے پوچھا نام کیا رکھا؟ وہ کہتا ہے کہ فاطمہ. اب جب یہ نام سنا چھٹے امام نے، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. کہا تم نے فاطمہ نام تو رکھا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی اپنی بیٹی کو تماچا نہیں مارنا، کبھی اپنی بیٹی پر سب نہیں کرنا اور اس کا احترام کرنا. یعنی جب نام فاطمہ کی ہمیں یہ تاثیر نظر آتی ہے، یہ احترام نظر آتا ہے، تو خود شخصیت فاطمہ، شخصیت زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کیا ہوگا. اور جب نام کی بات کی جاتی، چھٹے امام فرماتے ہوئے نظر آتے کہ اس گھر میں فقر قدم نہیں رکھتا. آج انسان مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرتا ہے، کبھی مالی مسائل ہے، کبھی دیگر مسائل. مولا کیا فرما رہے کہ اس گھر میں فقر قدم نہیں رکھتا کہ جس گھر میں محمد اور فاطمہ نام کے افراد موجود ہو. یعنی یہ نام کی تاثیر ہے. اور وما ادراک من فاطمہ، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ سیدہ کیا ہے، فاطمہ کیا ہے. یعنی یہ نام اتنا بلند نام ہے، اگر نام فاطمہ پر ہی انسان گفتگو کرنا شروع کرے یا کوئی شخص تحریر لکھنا شروع کرے، صفحات کے صفحات بھر جائیں گے. کہیں وجہ یہ بیان کی جاتی اس وجہ سے نام رکھا گیا کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہے. کبھی ملتا کہ اس وجہ سے نام رکھا گیا کہ ان کی معرفت حاصل کرنا محال ہے، اور یہ معرفت اس قدر مشکل امر کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری جدہ فاطمہ کی کما حق معرفت حاصل کر لی فقد ادرک لیلۃ القدر، تو بتحقیق اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا. اور یہ تو ایک نام کی بات کی جا رہی، ورنہ شہزادی کونین کے کئی نام نظر آتے. یعنی جبریل جب نام فاطمہ لے کر زمین پر اترے تو خود جبریل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جنہیں آسمان میں منصورہ کہا جاتا ہے، زمین پہ فاطمہ کہا جاتا. تو منصورہ ایک نام ہمارے سامنے آیا، ایک نام فاطمہ آیا. یا اسی طریقے سے چھٹے امام کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، کہ سیدہ کے لیے 9 نام ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. یہ 9 نام کون کون سے ہیں؟ فاطمہ، والصدیقہ، والمبارکہ، والطاہرہ، والزکیہ، والرادیہ، والمردیہ، والمحدثہ، والزہرہ. یہ 9 اسماء مولا نے بیان کیے، اور علماء نے ان اسماء پر کتابیں لکھی، ان اسماء کو سمجھایا. یعنی اردو زبان میں بھی کتابیں موجود کہ جہاں ان اسماء پر، ان ناموں پہ گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ شہزادی کونین کی عظمت، معرفت حاصل کرنا آسان نہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا مقام ملا ہے، کیا منزلت ملی ہے. ہم شہزادی کونین سے محبت کرنے والے، ہم شہزادی کونین کا نام لینے والے، ہم وہ کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شہزادی کونین ہماری مغفرت کرائیں گی. تو کیا کم سے کم ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ خوشنودی سیدہ کی خاطر ان کاموں پر انسان عمل کر لے، ان کاموں کو بجا لے کر آئے کہ جو شہزادی کونین کی خوشنودی کا سبب ہے، اور ان کاموں سے ہم دور رہیں کہ جو شہزادی کونین، اہل بیت، پروردگار عالم کی معصیت کا سبب بنا کرتے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ بحق جناب سیدہ
ہمیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے، ان کی سیرت کو جاننے اور اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔